کیا صحابہ نے کبھی عید میلاد منایا؟ سب سے پہلے سمجھے کہ اسلامی ڈیٹ حضور کے وقت میں نہیں تھا۔ پہلے کوئی بھی کسی کو خط لکھتا تو اس طرح کہتا کہ فلاں جنگ میں یہ کام ہوا یا پھر فلاں شخص کے حکومت میں یہ کام ہوا۔ بعد میں مسلمانوں کو سال اور ڈیٹ کی کمی محسوس ہوئی تو حضرت عمر کے خلافت میں ڈیٹ اور سال رکھا گیا اور محرم کو پہلا مہینہ مانا گیا۔ اس کا ذکر ڈیٹیل میں سنن البیہقی اور البدایہ والنہایہ میں مل جائے گا۔ تو جو کہتے کہ حضور نے کبھی نہیں بتائے کہ وہ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اب وہ یہی سے سمجھ لے کیوں نہیں بتایا گیا۔ یہی وجہ سے حضور کی پیدائش پر الگ الگ ڈیٹ آتی، پر زیادہ 12 ربیع الاول پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہے۔ جیسے ابن ہشام اپنی کتاب اسرۃ النبویہ، اور یہ کوئی آج کل کے نہیں، آج سے 1192 سال پہلے ان کا وصال ہوا، جو آج کل کہتے 12 ربیع الاول ڈیٹ ثابت نہیں۔ جب اس کتاب میں لکھا گیا تب تو اس کی نسل کی شروعات بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ ویسے ہی امام ابن جریر طبری اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک میں لکھے، ہم نے ثابت کر دیا 12 تاریخ کہہ کر میلاد بنانے کا دلیل مانگنا تو بے وقوفی ہے۔ اب یہاں سے سمجھو ہم حضور کی میلاد میں کیا کرتے، لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کی شان بیان کرتے اور حضور کی ولادت اور ان کی شان کا ذکر کرتے۔ تم چاہتے ہو یہی ہم صحابہ سے ثابت کرے؟ تو دیکھو، نماز کے بعد کچھ صحابہ ایک مجلس بنائے ہوئے تھے تو حضور ان کے پاس گئے اور فرمائے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا ہم یہاں اس لیے بیٹھے کہ اللہ سے دعا کرے اور اس کی تعریف بیان کرے کہ اس میں ہمیں اپنا دین عطا فرمایا اور ہم پر احسان کیا کہ آپ کو بھیجا۔ پھر حضور فرماتے کیا تم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو؟ پھر صحابہ عرض کرتے کہ اللہ کی قسم ہم کسی اور وجہ سے یہاں نہیں بیٹھے۔ پھر حضور فرماتے میں تم سے قسم اس کے لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اب خود دیکھو، وہ صحابہ ایک مجلس بنا کر اللہ کی تعریف بیان کر رہے کیونکہ اللہ اپنے حبیب کو ہم پر بھیجا، بس اتنے میں اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا۔ اب جو کہتے صحابہ نہیں مناتے، تم اپنے ایمان سے بتاؤ کہ اب بھی تم اسے حرام یا ناجائز مانو گے؟